السلام علیکم ناظرین، ججوں کے حوالے سے آڈیوز لیکس کی تحقیقات کے لیے قائم ہونے والے جوڈیشل کمیشن پر بھی تنازع کھڑا ہو گیا ہے اور تحریک انصاف نے اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے وکیل بابر اعوان کے توسط سے دائر درخواست میں وزارت قانون و انصاف اور وزارت داخلہ کو فریق بنایا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ چیف جسٹس کی اجازت کے بغیر جوڈیشل کمیشن کی تشکیل ہو سکتی ہے اور نہ اس کے لیے کسی جج کو نامزد کیا جا سکتا ہے۔ سپریم کورٹ کے کسی جج کے خلاف تحقیقات یا کارروائی کا فورم صرف سپریم جوڈیشل کونسل ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ اپنی 1999 کی ججمنٹ کو فالو کرتے ہوئے کمیشن بنانے کا حکم دے جو آڈیو لیکس کی منصفانہ اور شفاف تحقیقات کرے۔ ادھر پی ڈی ایم حکومت نے عمران خان کے بیانیے کو مسترد کر دیا ہے اور پورا وزن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تشکیل پانے والے جوڈیشل کمیشن کے پلڑے میں ڈال دیا۔ ہم نے اس میں تینوں جج جو ہیں یا اس میں کوئی ایسا شخص نہیں رکھا جس کے متعلق یہ کہا جا سکے کہ بھئی یہ عدلیہ کا جو کردار جو ہے یا عدلیہ کا جو تقدس جو ہے عدلیہ کا جو وقار جو ہے اس سے منافق۔ دو چیف جسٹس ہیں، ایک اسلام آباد اور ایک بلوچستان، اور تیسرا ان کا جو ہیڈ ہوں گے اس کمیشن کے وہ جسٹس فائز عیسیٰ ہیں۔ پی ٹی آئی کو تسلی تب ہوتی کہ یہ تین ججوں کی جگہ جو موجودہ جو ہم نے رکھے ہیں ان کی جگہ جسٹس منیب ہوتے عزت مآب، جسٹس اعجاز آسن ہوتے عزت مآب اور جسٹس مظاہر نقوی ہوتے عزت مآب، تو پھر ان کو تسلی ہوتی، پھر کبھی درخواست نہ دیتے۔ دوسری جانب آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے بنے جوڈیشل کمیشن نے کارروائی کا آغاز کر دیا ہے، جبکہ کمیشن کے سربراہ کے حوالے سے بھی اہم خبر آپ کو دیتے ہیں۔ کمیشن کے سربراہ کے حوالے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے واضح کیا ہے کمیشن کسی جج کے خلاف کوئی کارروائی کر رہا ہے اور نہ کرے گا۔ جوڈیشل کمیشن نے آڈیو لیکس کی کارروائی بھی پبلک کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی حساس معاملہ سامنے آیا تو ان کیمرہ کارروائی کی درخواست کا جائزہ لیں گے۔ جوڈیشل کمیشن کا کہنا تھا کہ اٹارنی جنرل سے ان کیمرہ کارروائی کا پوچھا گیا، جس پر اٹارنی جنرل نے حساس معلومات کے علاوہ تمام کارروائی کھلی عدالت میں ہونے کی حمایت کی۔ حکومت کسی سطح پر کارروائی ان کیمرہ کرنے یا جگہ تبدیل کرنے کا کہہ سکتی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ جن سے متعلق انکوائری کرنی ہے ان میں 2 بڑی عمر کی خواتین بھی شامل ہیں۔ اگر درخواست آئی تو کمیشن کارروائی کے لیے لاہور بھی جا سکتا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ آڈیو لیکس کی تصدیق کے لیے پنجاب فورنزک ایجنسی سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ آڈیو میں آواز ان کی نہیں یا ٹیمپرڈ ہے تو اس کی تصدیق پہلے سے کرنا ہوگی۔ فورنزک ایجنسی کا ایک رکن کمیشن کی کارروائی میں موجود ہو تو تاکہ اگر کوئی شخص انکار کرے تو فوری تصدیق ہو۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بھی واضح کیا کہ کمیشن صرف حقائق کے تعین کے لیے قائم کیا گیا ہے، سپریم جوڈیشل کونسل کے دائرہ اختیار میں مداخلت نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے حکومت نے عدالتی شخصیات سے متعلق آڈیوز لیکس کے معاملے پر سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا، جس کے ممبران میں اسلام آباد، بلوچستان ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز شامل ہیں۔ کمیشن کے ٹی او آرز میں کہا گیا کہ کمیشن جوڈیشری کے حوالے سے لیک ہونے والی آڈیوز پر تحقیقات کرے گا۔ کمیشن دیکھے گا کہ یہ آڈیوز لیکس درست ہیں یا من گھڑت۔ کمیشن اپنی رپورٹ 30 دن کے اندر وفاقی حکومت کو پیش کرے گا۔ جوڈیشل کمیشن چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی ساس اور ان کی دوست کی مبینہ آڈیو لیک کی تحقیقات کرے گا، جبکہ سابق چیف جسٹس اور وکیل کی آڈیو لیک کی بھی تحقیقات ہوں گی۔ میں نے دونوں کو اس کو اور منیب کو کچھ بھیجا تو دونوں نے پتہ کیا مجھے بھیجا، وہ جو نہیں شکل ہوتی جو دانتوں میں آپ دبا لیتے ہو اپنی زبان، مجھے کہہ رہے تھے کہ بی کیئرفل، مارکداری جلدی سے جلدی اور الیکشن ہوگی۔ وہ بھی دیکھ لیتی ہے جی ججمنٹ جڑی 7 ممبر بینچ ہے جہاں پہ انہوں نے کیا ہے کہ جب تک ایکٹ نہیں بنتا وہ تھی طرح غور پڑھو تو کلاس 3 میں ہیڈ نوٹ لکھے تو اتنے انہوں نے رستہ بھی دیتا ہے دیکھ رہا میرا جی سر میں دیکھا ہے وہی سے سارے کو وے آؤٹ ہے وے آؤٹ ہے سارے کو ادروائز جو کیس ہی نہیں بن رہا ہے۔ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے۔ کمیشن سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی اور ایک جج کے درمیان مکالمے، ایک وکیل اور صحافی میں گفتگو اور سوشل میڈیا پر لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے داماد کی عدالتی کارروائی پر اثر انداز ہونے کے الزامات کی آڈیو لیکس کی تحقیقات بھی کرے گا۔
سر ایک کام اور ہے سر. اب وہ پرسوں جو 14 تاریخ کو ڈوگر کا بھی کیس لگا ہوا ہے بینچ میں دوبارہ سر. تو وہ غلام محمد ڈوگر جو سر سی سی پی او کا کیس کر رہا تھا نا سر, آپ کا جو سی سی پی او تھا وہ بھی لگا ہوا ہے سر پرسوں. کیونکہ دیکھیں آپ کو نیچرلی ہٹا دیے گئے, ان کو تو ریپلیس کر دیا, لیکن کیس ابھی بھی ہے سر. پرسوں لگا ہوا ہے 14 کو سر. چلو میں بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے رابطہ جی. کچھ بھی نہیں, بس بلایا عمران خان کو لے کے آؤ. آرڈر ہوئے گا کہ اٹ گوز بیک ٹو دا ہائی کورٹ. وہی پروٹیکٹیو بیل ٹل ٹمورو. وہ آبجیکٹ کرے گا چیف جسٹس پر. چیف جسٹس سے آبجیکشن کرے گا, چیف جسٹس خود ہی نہیں سنے گا. وہ مارک کر دے گا کیانی نو, محسن کیانی نو. محسن کیانی بیل کر دے. چل اور گل کر. تحریک انصاف نے ججوں کے بارے میں آڈیو لیکس پر جوڈیشل کمیشن کو مسترد کرنے کے بعد سویلین افراد کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کو بھی سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. پی ٹی آئی کے رہنما اسد عمر کی جانب دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ آرٹیکل 245 کا استعمال سیاسی مقاصد کے لیے نہیں کیا جا سکتا. اس کا نفاذ سیاسی مخالفین کو افواج سے لڑانے کے لیے ہے. درخواست میں کہا گیا ہے کہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل بنیادی حقوق کے خلاف ہے. آئین ہر شہری کو شفاف اور منصفانہ ٹرائل کا حق دیتا ہے. تاریخ میں کبھی ہزاروں سیاسی کارکنوں اور لیڈرز کا فوجی عدالت میں ٹرائل نہیں ہوا. عدالت آرٹیکل 245 کے نفاذ اور اس کے تحت ہونے والے کریک ڈاؤن کو کالعدم قرار دے. بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان بار کونسل کے عہدیدار جناب حسن صاحب نے. پاشا صاحب شکریہ. سر آپ کے سب سے پہلے یہ بتائیں آپ کی کونسل کا اس کے بارے میں کیا موقف ہے؟ دیکھیں, کمیشن تو بنایا گیا ایک باقاعدہ قانون ہے, پاکستان کمیشنز آف انکوائری ایکٹ 2017, اور اس کے تحت یہ کمیشن بنایا گیا. سیکشن 3 ہے اس کی جو کہ ریلیونٹ ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ کوئی پبلک امپورٹنس کا میٹر ہو تو اس میں کمیشن کی تشکیل کر سکتی ہے. دیکھیں, کمیشن تو بنایا گیا ایک باقاعدہ قانون ہے, پاکستان کمیشنز آف انکوائری ایکٹ 2017, اور اس کے تحت یہ کمیشن بنایا گیا. سیکشن 3 ہے اس کی جو کہ ریلیونٹ ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ کوئی پبلک امپورٹنس کا میٹر ہو تو اس میں کمیشن کی تشکیل کر سکتی ہے. دیکھیں, کمیشن تو بنایا گیا ایک پاشا صاحب میں واپس آپ کے پاس دوبارہ کمیشنز آف انکوائری میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس دوبارہ. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں حسن رضا پہاب, اور ان سے ہماری گفتگو جو ہے وہ جاری رہے گی. بڑے اہم سوالات ایک معروف وکیل اور ایک ایکسپرٹ ہی بتا سکتا ہے کہ کیا اس سلسلے میں چیف جسٹس کی اجازت لینا بھی ضروری ہوتی ہے, یہ بھی ایک اہم چیز ہے. اور یہ جو آڈیو ریکارڈنگز کے حوالے سے کمیشن بیٹھے گا اور تحقیقات کرے گا, کیا یہ بھی ڈٹرمن کیا جائے گا کہ آڈیو ریکارڈنگ کی کیوں گئی, کیا یہ لیگل ہے, کیا اس کی لیگل ویلیو, ایک تو ٹھیک ہے نا آڈیو ثبوت ہونا ایڈمیسیبل ہے, یہ ہمیں جسٹس کھوسا صاحب کی جو ججمنٹس ہیں اس میں نظر آتا ہے, مگر کیا انلیگلی کسی کی اجازت کے بغیر اس کی آڈیو یا ویڈیو کو ریکارڈ کرنا, کیا وہ ایڈمیسیبل ایویڈنس کے طور پہ لیا جا سکتا ہے, کیونکہ اٹس سیلف یہ ایک انلیگل, یہ ایک غیر قانونی کام ہے, تو کیا کوئی قدم اٹھایا جا سکتا ہے اس حوالے سے؟ اچھا, اب میں پاشا صاحب اگین تھینک یو آپ کا. سر یہ کیا اس کے لیے جو آپ فرما رہے ہیں, کیا اس کے لیے چیف جسٹس کی اجازت لینا ضروری ہے؟ میں نے یہ 2017 کا ایکٹ پڑھا ہے, اس میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ چیف جسٹس صاحب کی اجازت لینا ضروری ہے. اچھا, البتہ ابھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ محترم عمران خان صاحب نے اس کمیشن کو چیلنج کیا ہے, اور اس میں جو مین گراؤنڈ لی ہے وہ یہ ہے کہ آنریبل چیف جسٹس صاحب سے پوچھے بغیر ججز کو اس میں رکھا گیا ہے, تو یہ نہیں کر سکتے. لیکن 2017 کے ایکٹ میں ایسی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اچھا, لیکن اگین اب یہ بات یہ پاشا صاحب کہ اب آڈیو ریکارڈنگ جس پہ بات ہوگی, جس پہ تحقیقات ہوگی, وہ ایک اپنے آپ میں ایک انلیگل کام ہے, پریما فیشائے اٹس انلیگل. تو کیا ایسا ایویڈنس ایڈمیسیبل ہے, کیا ایسی چیزوں کی ریکارڈنگ کی جا سکتی ہے, پھر کیا اس پہ کوئی کارروائی بھی کی جا سکتی؟ دیکھیں, پہلے تو یہ ہم ضرور کہیں گے کہ پرائیویسی میں داخل ہونا وداؤٹ پرمیشن یہ کوئی ٹھیک نہیں ہے, اور اگر ٹی او آرز میں اگر جائیں تو ڈیٹیل میں تو ایک کلاز ہے جس پہ اگر کمیشن چاہے تو جا سکتا ہے, اور ویسے کمیشن کو یہ سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے کہ آخر یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے آڈیو بنائی ہے.
کیونکہ ابھی تک حکومت پاکستان کو بھی یہ شیورٹی نہیں ہے کہ یہ آڈیو یا ویڈیو لیکس جو ہیں وہ جینون ہے یا ان کی کریڈیبلٹی کے کیا ریشو ہے. تو اگر جہاں پہ ہاں البتہ ایک کلاس 8 دی گئی ہے ٹی او آرز میں کہ اگر یہ فیک ثابت ہوتی ہے تو جنہوں نے بنائی ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے. تو پہلے اس کو دیکھنا یہ ہے کہ اگر صحیح ہوتی ہے تو اس کے خلاف کوئی بات نہیں ہے کہ وہ کیا جو صحیح ثابت ہونے کے باوجود کیا ان کی جان چھوٹ سکتی ہے جنہوں نے بنائی ہے. اچھا، غیر قانونی آڈیوز کی بنیاد پہ قدم کیا اٹھا سکتے ہیں آپ؟ کیا اس کا ریپریکیشن کیا ہو سکتی ہے؟ یہ غیر قانونی کس قانون کے تحت آپ کہہ رہے ہیں؟ غیر اخلاقی ضرور ہے. اچھا. اور یہ نہیں ہونی چاہیے کسی کی پرائیویٹ لائف میں اس کی اجازت کے بغیر جھانکنا، انٹر ہونا، یہ کوئی مناسب چیز نہیں ہے. لیکن اگر ایک چیز بن گئی ہے اور ایجنسیز نے سامنے لائی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب محترم عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ تھے 3.5 سال، تو اس وقت عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ایجنسیز کو حق حاصل ہونا چاہیے ریکارڈ کرنے کا، دیکھنے کا، ملک کی سالمیت کے لیے یہ ضروری ہے. لیکن ہم اس وقت بھی یہ کہتے تھے کہ ایجنسیز کو اس طرح کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. ابھی کوئی پتہ نہیں چل رہا، ایون حکومت وقت بھی خاموش ہے اس حوالے سے کہ وہ کون سی ماورائی قوتیں ہیں جنہوں نے یہ جو ہے ریکارڈنگ کیا اور پھر ان کو لیک کیا ہے. تو سامنے آنے چاہیے. وہ یہ دیکھیں اب بات کیا نا سر کہ ججز کی اپنی آڈیو لیک نہیں ہے، یہ ان کی ساس اور پھر آگے ایک اور رشتہ دار ان کی دوست کے مابین گفتگو ہو رہی ہے. کیا اس کو بنیاد بنا کے چیف جسٹس کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے؟ کوڈ آف کنڈکٹ جو ججز کا ہے اس میں تو اس طرح کی اپروچ کرنی کسی فاضل جج تھے وہ ٹھیک نہیں ہے. اور فاضل جج اگر اپروچ ہوتے ہیں تو وہ بھی کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہے. لیکن بات وہی پہ ہے کہ پہلے تو یہ ڈٹرمن کرنا ضروری ہے کہ اس آڈیو لیک کی کیا سینکٹیٹی ہے. اس کی سینکٹیٹی ہوگی تو پھر آگے. دوسری بات جو آپ کا کوشچن ہے کہ یہ کمیشن کسی کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتا، نہ اس کے اختیارات ہیں. انہوں نے صرف ایک رپورٹ جو کہ ٹی او آر مرتب کیے ہیں حکومت وقت میں، وہ انہوں نے ایک رپورٹ فرنش کرنی ہے اور ان کا کام ختم ہو جانا ہے. یہ کسی کو نہ تو کسی کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کا اختیار ہے. البتہ یہ ہے اس ایکٹ میں کہ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ کوئی ایسا آفینس ہوا ہے جو کہ کرمنل نوعیت کا ہے تو اور ٹرائبل بائی میجسٹریٹ ہے تو وہ میجسٹریٹ کو متعلقہ میجسٹریٹ کو یہ ریفر کر سکتے ہیں. تو اگر یہ ڈیٹرمن آتا ہے پاشا صاحب تو پھر کارروائی کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس طرح کی جی کمیشن نے کارروائی نہیں کرنی. انہوں نے صرف رپورٹ پیش کرنی ہے حکومت کو اور یہی ریکوائرمنٹ ہے. آپ دیکھیں کہ ودن 30 days انہوں نے رپورٹ پٹ اپ کرنی ہے اور رپورٹ پیش ہونے کے 30 دن کے اندر یہ پبلک بھی ہو جانی ہے. ٹھیک ہے پاشا صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. پاکستان تحریک انصاف نے اور عمران خان نے خاص طور پہ ایسی کون سی 13 غلطیاں کی ہیں کہ جن کی وجہ سے آج یہ حال ہے؟ پوچھیں گے. ہمارے ساتھ سینئر صحافی تجزیہ نگار ارشاد بھٹی ہوں گے اس وقفے کے بعد. وقفے کے بعد ناظرین حاضر ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو غلطیاں کی ہیں وہ غلطیاں کون سی ہیں. ناظرین حکومت جانے کے بعد 13 ماہ کے دوران عمران خان نے 13 غلطیاں کی. اب میں باری باری آپ کو غلطیاں گنواؤں گا. ناظرین پہلی غلطی تو یہ تھی کہ تحریک عدم اعتماد جیسے قانونی سیاسی عمل کے راستے میں انہوں نے امریکی سازش کا ایک ایسا بیانیہ پیش کیا جس سے بعد میں مکر گئے. اس کا ذکر میں آگے چل کے کروں گا. ناظرین انہوں نے آئینی عدم اعتماد کا راستہ روکنے کے لیے اسپیکر کی غیر آئینی رولنگ دلوائی جو بعد میں سپریم کورٹ میں جا کے اتر گئی اور صدر سے کہہ کر اسمبلیاں بعد میں تحلیل کروا دی. رولنگ دیتا ہوں کہ عدم اعتماد کی تعین اور قومی مختاری و آزادی سے منافی ہے اور رولز اور ضابطے کے خلاف ہے. یہ قرارداد میں مسترد ڈسلاؤ کرنے کی رولنگ دیتا ہوں. میں رولنگ دیتا ہوں کہ عدم اعتماد کی قرارداد. دوسری غلطی یہ تھی کہ اسمبلی میں ایک مضبوط اپوزیشن بنانے کا موقع ان کے پاس تھا. ان کے پاس موجودہ حکومت کی ہر طرح کی لیجسلیشن کے اندر ایک رکاوٹ بننے کا موقع تھا، مگر انہوں نے
اپوزیشن کرنے کی بجائے اپنے تمام اراکین اسمبلی سے استعفے دلوا دیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اگلی غلطی جو ہے وہ یہ تھی, یعنی تیسری غلطی یہ تھی کہ جلد الیکشن کا مطالبہ کر کے انہوں نے اسلام آباد پر چڑھائی کر دی. اس سے ایک ایسا امیج گیا کہ ایک ایسی جماعت بن چکی ہے جو اپنی ہر بات بزور بازو منوانا چاہتی. اس دوران رابطہ کاروں سے بھی انہوں نے رابطے منقطع کر دیے تھے. اسلام آباد پہ جو چڑھائی کی تھی اس میں ہوا یہ کہ تحریک انصاف کا ریاست سے براہ راست ٹکراؤ ہونا شروع ہو گیا. ریاست ایک طرف کھڑی تھی, تحریک انصاف ایک طرف کھڑی تھی, اور سپریم کورٹ کی نرمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جلاؤ گھیراؤ کیا گیا, بلوے کیے گئے, دنگے کیے گئے. اب ناظرین عمران خان کی آتی ہے چوتھی غلطی. وہ یہ تھی کہ وہ سازشی بیانیے کے اندر متضاد بیانات کی ہوا بھر رہے تھے. انہوں نے اپنے بیانیے کو, سازش تو ہوئی ہے مگر اپنے بیانیے کو انہوں نے بار بار بدلا. کبھی کہتے ہیں امریکی سازش ہے, کبھی کہتے ہیں جنرل باجوہ نے سازش کی ہے, کبھی کہتے ہیں حسین حقانی نے سازش کی ہے, اور پھر آخر میں کہہ دیا کہ محسن نقوی پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ انہوں نے سازش کی ہے. پانچویں غلطی وہ ناظرین یہ تھی کہ ایک طویل بیانیے کے بعد, ایک لمبا بیانیہ بنانے کے بعد عمران خان نے اپنے بیانیے سے پھر یو ٹرن لے لیا. انہوں نے کہا جناب کہ سازش امریکہ نے کی ہے, کبھی کہتے جنرل باجوہ نے کی ہے, کبھی کہتے حسین حقانی نے کی ہے, کبھی کہا محسن نقوی نے کی ہے. چھٹی غلطی یہ کی کہ ایک طویل عرصے تک یہ بیانیہ بنایا, پھر یو ٹرن لیا, کہا سازشی بیانیہ پیچھے چھوڑ کر اب آگے بڑھنے کو وہ تیار ہے. اور ابھی حال ہی میں ان کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے. امریکہ کو سازش کا ذمہ دار قرار دینے والے عمران خان امریکی رکن کانگریس سے ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیے آواز اٹھائیں. عمران خان کی ساتویں غلطی یہ تھی کہ انہوں نے حکومت جاتے ہی ملک کی عسکری قیادت کو نشانے پر رکھ لیا. انہوں نے سپہ سالار کو غدار کہا, امریکہ کا اعلی کار کہا, میر جعفر کہا, میر صادق کہا. فوج اپنے آئینی کردار تک محدود رہتے ہوئے غیر سیاسی ہو چکی, لیکن عمران خان نے غیر سیاسی ہونے کو ہی گالی بنا کر رکھ دیا. آٹھویں غلطی کیا تھی ان کی؟ آٹھویں غلطی یہ تھی کہ فوج کے نئے سربراہ کی تعیناتی کا سوال پیدا ہوا تو عمران خان نے یہ تعیناتی بھی متنازع بنانے کی کوشش کی. کبھی کہا نیا فوجی سربراہ نواز شریف اور آصف زرداری کی کرپشن بچائے گا, کبھی کہا وہ میرٹ پر تعینات نہیں کیا جائے گا, یہاں تک کہ آنے والے سربراہ کی حب الوطنی پر بھی سوال اٹھایا. عمران خان کی نویں غلطی یہ تھی کہ انہوں نے پاکستان کے سیاسی معاملات کو بھی عالمی فورمز پر لے جانے کی کوشش کی. 10ویں غلطی وہ یہ تھی کہ انہوں نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اپنی حکومتوں کے ذریعے IMF پروگرام سبوتاژ کرانے کی کوشش کی. حالانکہ عمران خان جانتے تھے کہ معیشت کے لیے IMF پروگرام کس قدر ضروری ہے. عمران خان کی 11ویں غلطی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ممکنہ گرفتاری سے متعلق تحریک انصاف کے کارکنوں کو جذباتی کر دیا. حالانکہ سیاستدان گرفتاریوں کا سامنا کرتے ہیں اور پھر قانونی راستے سے ریلیف لیتے ہیں, لیکن عمران خان اپنے کارکنوں کو گرفتاری کے لیے آنے والی پولیس سے بھی ٹکرا دیتے تھے. 12ویں نمبر پر عمران خان کی غلطی یہ ہے کہ ان کی گرفتاری کے بعد جو رد عمل آیا, جو جلاؤ گھیراؤ ہوا, انہوں نے اس کی واضح مذمت کرنے سے انکار کیا, بلکہ ایک طریقے سے اس کا جواز پیش کیا. 13ویں غلطی عمران خان کی یہ ہے کہ موجودہ عسکری قیادت کے خلاف بھی بے بنیاد الزام تراشی شروع کر دی اور اپنے خلاف ہونے والی کارروائیوں کا ذمہ دار بھی انہی کو ٹھہرایا. ان 13 غلطیوں کا نتیجہ ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت کو پکڑ دھکڑ کا سامنا ہے, پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور پارٹی میں شامل رہنما راستے جدا کرتے رہے ہیں. بات کریں گے, ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں معروف صحافی تجزیہ نگار ارشاد بھٹی صاحب. بھٹی صاحب شکریہ آپ کا. بھٹی صاحب یہ جو غلطیاں ہم نے گنوائی ہیں ہو سکتا ہے آپ ان سے ڈفر کریں, آپ کے نزدیک عمران خان کی وہ کون سی غلطیاں ہیں جنہوں نے عمران خان کو آج اس مشکل میں پھنسایا؟ دیکھیے بھائی جان, وہ ایک پنجابی کی کہاوت ہے کہ کبے نو لت لگی اندہ کب نکل گیا. جیسے عمران خان صاحب اپنے آخری دور میں آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ مہنگائی پر ان پہ ہم بڑی تنقید کر رہے تھے, گورننس پہ تنقید کر رہے تھے, پرفارمنس پہ تنقید کر رہے تھے, مانیکاز پہ تنقید کر رہے تھے, گجرز پہ تنقید کر رہے تھے, بزداروں پہ تنقید کر رہے تھے, تقرریوں اور تبادلوں پر تنقید کر رہے تھے, ان کے وعدوں دعووں نعروں پر تنقید کر رہے تھے. اور 13 ضمنی انتخابات وہ ہاری اپنے دور اقتدار میں, اور کے پی میں اپنے گڑھ اور گھر میں پہلا بلدیاتی راؤنڈ ہار چکی تھی. یہ تھی ان کی مقبولیت. پھر کبے نو لت لگی اور ان دا کب سیدھا ہو گیا, یعنی جب زرداری صاحب, مولانا صاحب اور نواز شریف صاحب اور اچکزئی صاحب اور ANP اور مولانا صاحب اور اچکزئی ایک پلیٹ فارم پر آئے
عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو 75 سالہ تاریخ میں وہ کچھ ہم نے دیکھا جو کبھی بھی نہیں دیکھا تھا کہ وہ اچانک حکومت سے نکل کے بلندیوں کی انتہا پر پہنچے. اب یہاں سے پچھلی ساری غلطیاں ان کی اس قوم نے اور ان کے چاہنے والوں نے معاف کر دیں. اب یہاں سے ان کی جو سیاسی غلطیاں ہیں وہ شروع ہوئیں, جو ایکچولی عمران خان کو میں نے آپ کے ہی پروگرام میں اور کئی پروگراموں میں پہلے کہا کہ عمران خان کا مقابلہ عمران خان سے تھا. عمران خان کو اگر کوئی ہرا سکتا تھا تو وہ عمران خان تھا, اور عمران خان کو اگر کسی سے خطرہ تھا تو وہ عمران خان تھا. باقی کسی سے کوئی خطرہ نہیں تھا. عمران خان باقی ساروں سے میچ جیت چکا تھا, اور یہ ایسے ہی میچ جیت رہا تھا جیسے اگر 10 اوور رہ گئے ہوں تو 10 وکٹیں ہوں اور 15 رنز چاہیے ہوں میچ جیتنے کے لیے. تو اس دوران عمران خان صاحب کا میچ یہاں تک آ چکا تھا. اب غلطی کیا کی؟ غلطی یہ کی کہ وہ اقتدار سے نکلے, انہیں قومی اسمبلی سے نہیں نکلنا چاہیے تھا. اور دوسری غلطی کیا کی؟ انہیں صوبائی اسمبلیاں نہیں توڑنی چاہیے تھیں. اور عمران خان صاحب کو اپنے آپ کو سسٹم سے ڈی ٹریک نہیں کرنا چاہیے تھا. سسٹم سے مطلب سسٹم سے نکل نہیں جانا چاہیے تھا. سوچئے عمران خان آج اگر قومی اسمبلی میں ہوتے اور صوبائی اسمبلیاں ان کی ہوتی, اور اگر وہ یہ قومی اسمبلی میں بھی ہوتے اور صوبائی اسمبلیوں میں بھی حکومت ہوتی تو کشمیر بھی ان کے کہنے کے مطابق حکومت بنتی. تو مجھے پرویز الہی اور مونس الہی یاد آ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے 6-7 ملاقاتیں کی ان سے, اور 95% طریق انصاف ان کے ساتھ تھی کہ آپ اسمبلیاں نہ توڑیں, صوبائی اسمبلیاں نہ توڑیں. کیوں نہ توڑیں؟ زیادہ میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ ہم غلطیوں پہ بات کر رہے ہیں. 3 پوائنٹ صرف. اور نمبر 1 کہ آپ کو کیا پرویز الہی نے ان سے کہا زمان پارک میں شام 7:30 بجے کا ٹائم تھا اسمبلیاں توڑنے سے, یا وہ پنڈی تقریر کر آئے تھے اور اس کے بعد اگلے دن کی بات تھی. تو کیا انہوں نے کہا کہ نمبر 1 آپ کو کیا یقین ہے کہ الیکشن وقت پر ہو جائیں گے؟ نمبر 2 آپ کو کیا یقین ہے کہ نگران سیٹ اپ غیر جانبدار آئے گا؟ اور جس دن پرویز الہی نے عمران خان صاحب کو کہا کہ جس دن ہم نے اسمبلیاں توڑی ہماری پناہ گاہیں ختم ہو جائیں گی, مقدمے, گرفتاریاں, چھاپے, جیلیں, حوالاتیں, ہتھ کڑیاں. اب یہ تینوں پوائنٹس آپ ذہن میں رکھیے. وہ پھر عمران خان صاحب نے جو سب سے بڑی غلطی کی کہ انہوں نے جو مسلسل وہ فوج پر انہوں نے چڑھائیاں کی, اور میر جعفر سے لے کر میر جعفر میر صادق سے لے کر مسٹر ایکس, مسٹر وائی, نیوٹرل, ہینڈلر, سہولتکار, سازشی, اور غداری تک جا پہنچے. آج کل تو موجودہ اور غداری تک جا پہنچے غداری تک جا پہنچے. آپ سوچئے کہ یہ جو سارا یہ انہوں نے بیج بویا اس کا پھل کاٹا 9 مئی کو, جو شرمناک دن ہے, سیاہ دن ہے. تو اگر عمران خان جو اپنی جو مقبولیت ہے اس کا فوکس پوائنٹ رکھتے پی ڈی ایم کی طرف, جو سارے اکٹھے ہو کر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے, اور اگر عمران خان صاحب جو ان کے کئی لوگ بھی اور باقی سارے ان کے جو ہم خیال تھے وہ سارے کہہ رہے تھے کہ خدا کے لیے اس فوج کو بخش دیں, یہ فوج آپ کو لائی تھی, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فوج آپ کے ساتھ کھڑی رہتی تو آپ اقتدار میں رہتے, اور فوج نیوٹرل ہو گئی, آپ اقتدار سے نکل گئے, تو اس کو آگے بڑھیں. صرف اتنا کہہ دیں, گھر بیٹھ جائیں اور کہیں کہ میں نکما تھا, نائل تھا, پی ڈی ایم والے لائق اور فائق تھے, ارسطو تھے, افلاطون تھے, لہٰذا اب یہ ڈیلیور کریں. ان سے ڈیلیور نہیں ہونا تھا اور عمران خان کو لوگوں نے یاد کرنا تھا. مگر عمران خان صاحب نے جو اس سسٹم سے نکلے 2 بڑی غلطیاں, اور دوسرا فوج کے خلاف جو انہوں نے اعلان جنگ کیا, یہ 2 بڑی غلطیاں عمران خان کو لے کے آج وہ کہاں کھڑے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ایک پورا اپنے مشکل ترین دور سے گزر رہی ہے. 150 کے عمران خان پہ مقدمے ہیں, اور اس وقت اگلا آنے والا دور اور بھی مشکل لگ رہا ہے. اور اب وہ اپنی کہاں لے کے جا رہے ہیں سوائے وہ سپریم کورٹ اور عدالتوں کے علاوہ کوئی ان کے پاس آپشن نہیں. سوچئے ان کے پاس قومی اسمبلی آپشن ہوتا, وہ وہاں کھڑے ہو کے تقریر کرتے, وہ گرفتار ہوتے تو پروڈکشن آرڈر جاری ہوتے, وہ دونوں صوبائی اسمبلیوں میں موجود ہوتے تو وہاں حکومت ان کی ہوتی, تو آج یہ صورتحال مشکل ان کے لیے یہ نہ ہوتی. تو میرے خیال میں نمبر 1 فوج کے خلاف اعلان جنگ, نمبر 2
इस सिस्टम से खुद को निकाल कर साइड पे कर देना और टेस्ट मैच को T20 की तरह खेलना, और जो उनके मुखालफिन चाहते थे वो अपने साथ खुद ही कर लेना। अच्छा भट्टी साहब, अब इसके बाद की पीटीआई क्या देखते हैं आप? ये बड़ा मुश्किल दौर है, आपने सही कहा, पीटीआई के लिए बड़ा मुश्किल दौर है जिससे वो गुजर रही है। इस मुश्किल दौर के बाद की पीटीआई आप बिखरी हुई पीटीआई देखते हैं? क्या इमरान खान की सियासत देखते हैं, इसी जोरों पे देखते हैं, या फिर एक ये तरीके इंसाफ भी एमकेएम की तरह बन जाएगी, जैसे एमकेएम लंदन थी, एमकेएम पाकिस्तान हो गई, धड़े बन गए? आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं इसका? देखिए भाईजान, बहुत मुश्किल है इस वक्त कुछ प्रेडिक्ट करना, क्योंकि हमारे सियासी हालात यूं बदलते हैं। लेकिन ये मैं देख रहा हूं कि अब जीरो टॉलरेंस है इमरान खान और तहरीक इंसाफ के हवाले से, नंबर 1। नंबर 2, तहरीक इंसाफ टूटती देख रहा हूं, तहरीक इंसाफ से अभी बहुत सारे लोगों को निकलते देख रहा हूं, और तहरीक इंसाफ में एक महदूद होते देख रहा हूं। उनका वोट बैंक कितना रहता है, जब इलेक्शन आता है तो वो कितने वोट ले पाते हैं, उनके कितने उम्मीदवार खड़े होते हैं, कितने वो जीत पाते हैं, कितनी मकबूल होते हैं, कितने नहीं होते, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन तहरीक इंसाफ को यस टूटते देख रहा हूं, तहरीक इंसाफ को यस उसमें से बहुत सारे लोगों को और छोड़ते देख रहा हूं, और तहरीक इंसाफ का किरदार कम से कम होता देख रहा हूं, और अगला आने वाले जो वक्त है वो मुझे मुस्तकबिल करीब कोई तहरीक इंसाफ के लिए अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, तो क्या इमरान खान की मकबूलियत काफी नहीं रहेगी सर? अगर लोग छोड़ भी देते हैं, इमरान खान अगर खंबे को भी टिकट देगा, वो जीत नहीं जाएगा जितना उस वक्त मकबूल है? उसके लिए सबसे पहले तो इलेक्शन होना जरूरी है ना। खंबे को टिकट तो तब देंगे जब इलेक्शन होंगे, तो मुझे तो इलेक्शन 8 अक्टूबर को होते नजर नहीं आ रहे। अच्छा, ये मुझे तो अभी लग रहा है साल एक और चलेगा, ऐसा फील हो रहा है कि साल एक और चलेगा ये सिस्टम। नंबर 2, उस वक्त कितने उम्मीदवार होंगे जो इमरान खान की टिकट लेंगे, कितने हलकों में वो खड़े होंगे, और मुझे लग रहा है कि अगर यही हालात रहे तो अगली हुकूमत फिर पीडीएम की मुझे लगता है कि होगी, और इमरान खान अपोजिशन में होंगे अगर वो सरवाइव कर जाते हैं। और ये बहुत बड़ी बात होगी कि इमरान खान इस सारे सिनेरियो से सरवाइव करके निकलें और वो बड़ी अपोजिशन की जमात हों, हुकूमत में आते। देखें, गायब का इल्म अल्लाह पाक जानता है, मैं और आप एक तजिया कर सकते हैं मौजूदा सूरत हाल को देख के, ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो इस वक्त जो सियासी तजिया है, जो हालात को देख के तजिया है, उसमें इमरान खान की बहुत बड़ी कामयाबी होगी कि वो अपोजिशन में हों हर जगह, और दूसरी बात यह है कि वो इस मुश्किल से खुद को और पार्टी को किसी तरह निकाल पाएं। चंद सीरियस केस भी उनके खिलाफ हैं। उनकी नायली का सफ़र मुझे यूं लगता है जैसे शुरू हो गया है, गिरफ्तारी भी हो सकती है, मुकदमे चल सकते हैं, और जो उनके हम ख्याल लोग हैं, जो उनको पसंद करते हैं, उनको चाहते हैं, उन पर भी मुश्किल वक्त है। और ये जो 9 मई है, अब देखिए ना, पीडीएम के पास कोई बयानिया नहीं था, वो परफॉर्मेंस लेस थे, बयानिया लेस थे। इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ ने 9 मई के बाद उनको एक बयानिया दिया है, और वो उस बयानिए पे चल रहे हैं। और जैसे इमरान खान को इक़्तिदार से निकलकर कुब्बे नूं लत लगी सी, इसी तरह पीडीएम को 9 मई के बाद एक कुब्बे को लत लगी है। और जो एक शर्मनाक और स्याह दिन है, ये इमरान खान साहब के लिए और तहरीक इंसाफ के लिए एक अजीबो गरीब, वो कहते हैं मुश्किल तरीन लम्हों में बदला हुआ है। अच्छा भट्टी साहब, क्या अभी मुस्तकबिल करीब में कोई पैचअप की कोशिश की गई थी? सर, आप तो माशाल्लाह इन्फॉर्मेशन भी रखते हैं तज्जिए के साथ साथ, क्या उस तरह जिस जानिब से इनके साथ कोई पैचअप की कोशिश है, इन्होंने कोई कोशिश की हो कि चले मामलात को जरा सुलझा लिया जाए? नहीं भाईजान, नहीं, जीरो। अच्छा, 0/0 इस वक्त 0/0 तहरीक इंसाफ की मुकम्मल कोशिश है। हाँ, जीरो टॉलरेंस पॉइंट। अच्छा। इस वक्त मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न्स पर हैं। अच्छा, कोई कोई होता है ना, कहीं से भी कोई उम्मीद नहीं। और तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं, जो इनको कहते थे ना कि चढ़ जा सूली राम भली करेगा, वो सारे के सारे वो गायब हो गए हैं। और सारे के सारे जो हमारे नेल्सन मंडेला थे, ची गवेरा थे तहरीक इंसाफ के, वो उनका कोई अता पता ही नहीं चल रहा।
اچھا. تو اس وقت عمران خان صاحب کو جو زمان پارک میں مشورے دیتے تھے سوائے چند لوگوں کے، اور وہ چند لوگ بھی وہ تھے جو آج وہ بوجھ برداشت 9 مئی کا نہیں کر سکتے، اور ان کو ڈیفینیٹلی کرنا بھی نہیں چاہیے. تو اس وقت زیرو ٹالرنس ہے. تحریک انصاف کی مکمل خواہش ہے کہ کسی نہ کسی سطح پر کوئی بات چیت ہو، لیکن زیرو بات چیت ہے. کوئی سارے دروازے بند ہو چکے ہیں اور معاملات اس وقت پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ 2 باتیں میں کروں گا آپ سے بھٹی صاحب، کہ القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان نے کرپشن کی ہے، ایک دوسرا آپ نے کہا ان کو نااہل کیا جائے گا. عدالتیں تو ہمیں عمران خان کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہیں، نااہلی اگر ہوتی بھی ہے تو وہ تو عدالتوں کے ذریعے ہوگی. عمران خان کو تو 24 گھنٹے نہیں جیل میں رہنے دیا گیا، تو نااہل کیسے ہو جائیں گے؟ دیکھیے القادر ٹرسٹ، عمران خان نے کرپشن نہیں کی تو لیکن ایک بہت بڑی بے ضابطگی کی ہے، خلاف قانون کام کیا، خلاف آئین کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک ٹرسٹ ایکٹ ہے، آرڈیننس ہے، جس کے تحت حکومت اپنا ایڈمنسٹریٹر مقرر کر سکتی ہے اور وہ القادر یونیورسٹی کو اپنی تحویل میں لے سکتی ہے. مطلب جو زمین تھی جو یونیورسٹی وہ بھی لے سکتی ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ وہ ایک درخواست دے وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد، منظوری کے بعد، اور سپریم کورٹ کو کہے کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ ہمارے ہیں، یہ ہمیں واپس کیے جائیں، یہ عوام کے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو شہزاد اکبر صاحب کر گئے، یا جس طرح یہ ہوا، یا جس طرح یہ ایک سیریس کیس ہے، اور اس میں سے توشہ خانہ ایک سیریس کیس ہے، ممنوعہ فنڈنگ ایک سیریس کیس ہے، اور اس کے علاوہ جو باقی سارے کیسز ہیں وہ جو دہشت گردی کے ہیں، جس میں بہت سارے کیسز ہیں، وہ ہو سکتا ہے اڑ جائیں. مگر ان کیسوں میں عمران خان صاحب کو ایک طویل اور لمبی جنگ لڑنی پڑے گی. اور یہ یاد رہے کہ طویل اور لمبی جنگ وہ جب بندہ لڑتا ہے تو کبھی کہیں پیشی، کبھی کہیں پیشی، کبھی کہیں پیشی، تو یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی. اور اس میں آج دیکھیے کہ تحریک انصاف کا کوئی فار ایگزامپل ایک طرف پی ڈی ایم جو کچھ بھی کہہ رہی ہے، ایک ون سائیڈڈ کہہ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے، آگے کوئی جواب دینے والا کوئی نہیں. جب یہ صورتحال زیادہ عرصے چلے گی تو کیا بنے گا؟ تو اس لیے چمکھی لڑائی جو عمران خان لڑ رہے تھے، اس کا نتیجہ بھی چمکھی سطح پر ان کو اپنے دفاع کی صورت میں کرنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے بھٹی صاحب، بہت بہت شکریہ سر کہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. عمران ریاض خان کا پتہ نہیں چل رہا. عمران ریاض خان کہاں ہے؟ آئی جی پنجاب نے بھی لا علمی کا اظہار کر دیا. آج ہائی کورٹ میں کیا سماعت ہوئی، کیا بات ہوئی؟ عمران ریاض خان کے وکیل ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اس وقفے کے بعد. بریک کے بعد حاضر ہیں عمران ریاض کے وکیل رانا معروف ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ کیس کی فی الحال نوعیت کا کیا ہے؟ آج عدالت میں کیا بات ہوئی عمران ریاض خان کے حوالے سے؟ کوئی اپڈیٹ، کوئی خبر سر؟ عمران ریاض بازیابی کیس جو ہے وہ پنجاب پولیس کے لیے ایک چیلنج بن چکا ہے. ان کی اپنی کمپیٹنسی پہ بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھا رہا ہے کہ ان حالات میں جہاں پہ عمران ریاض خان کو 11 تاریخ سے 12 دن گزر گئے ہیں، آج تک جو ہے وہ ان کی بازیابی نہیں ہو سکی، اور جس میں پولیس کی بدنیتی جو ہے وہ بالکل صاف نظر آ رہی ہے. آج بھی عدالت کے سامنے ہم نے چند ایک نکات رکھے تھے، جن میں سے ایک CCTV فوٹیج تھی جو عمران ریاض خان کے گھر کی تھی. 11 تاریخ سے پہلے 10 تاریخ کو عمران ریاض کے اریسٹ سے پہلے 2.5 گھنٹے پہلے ان کے لاہور والے گھر پہ پولیس کے تقریباً 25 سے 30 افراد جو ہے وہ ان کے گھر میں گھس جاتے ہیں اور مکمل تلاشی لیتے ہیں. اس کے بعد وہاں سے عمران ریاض خان کے نہ ملنے پہ چلے جاتے ہیں، اور ٹھیک 2 گھنٹے کے بعد عمران ریاض خان کو سیالکوٹ ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا جاتا ہے. یہ تمام چیزیں اس کی ٹارگٹ اریسٹ کو ظاہر کرتی ہیں. اس میں اب کوئی ایمبیگوٹی رہ نہیں گئی کہ عمران ریاض خان کو بنا کسی مقدمے میں مطلوب ہوئے، اس کا بنا کسی اس کے خلاف کوئی مقدمہ پنجاب پولیس کے پاس ہوئے. پنجاب پولیس نے اس کے پہلے گھر پہ بھی ریڈ کیا اور بعد ازاں 2-2.5 گھنٹے کے بعد اس سے سیالکوٹ ایئرپورٹ سے گرفتار بھی کر لیا. تو یہ تمام چیزیں پولیس کی بدنیتی کو ظاہر کرتی ہیں. یا تو وہ کسی کو پلیز کرنے کے لیے کام کر رہے تھے، اور یا جو ہے وہ اپنا کو پرسنل سکول سے کرتا نظر آ رہا ہے. کیا بات کی آج عدالت نے؟ کیا پوچھا؟ کیا جواب ان کو آگے سے دیا گیا اداروں کی جانب سے؟
آج بھی آئی جی پنجاب جب معزز عدالت کے سامنے پیش ہوئے ہیں تو آج بھی ان کی طرف سے محض تاخیری حربے استعمال ہو رہے تھے. کسی طرح کی کوئی انویسٹیگیشن میں پروگریس نظر نہیں آئی، جس کے اوپر عدالت نے کافی جو ہے وہ اظہار برہمی کیا، اور ہماری طرف سے چند ایک آبجیکشنز اٹھانے پہ معزز عدالت نے یہ بات ہم پہ واضح کی کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس سانحے میں اگر کسی طرح کا کوئی بھی جو ہے وہ انٹورڈ ہوا عمران ریاض خان کی واپسی کے حوالے سے، تو میں فرام دا اسکریچ، فرام دا بگننگ، جب سے جو ہے عمران ریاض خان کو اریسٹ کیا گیا تب سے لے کے آج تک. تو یہ کہتے کیا ہے؟ اچھا میں فار ایگزامپل یہ ابھی سی سی ٹی وی فوٹیج میں، بلکہ فوٹیج ایک میں دکھا رہا ہوں یہ سامنے عمران ریاض خان کی، یہ کون لوگ تھے؟ یہ پولیس کا ڈالا تھا جس میں لے کر گئے سر؟ یہ تو سیالکوٹ ایئرپورٹ سے یہ جو گرفتار نظر کرتے آ رہے ہیں یہ پولیس ہے. پولیس ہے، سیالکوٹ پولیس ہے. آئی جی پنجاب کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا، یہ کہتے ہیں آئی جی پنجاب یہ کہتے ہیں کہ سیالکوٹ پولیس نے اسے پکڑ کے جیل میں دے دیا تھا، اور جیل سے جب وہ رہا ہوا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں نہیں خبر کہ اس کو کسی نے اغوا کر لیا. بلکہ اب جو آئی جی پنجاب ہیں وہ تو یہاں تک بھی چلے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمران ریاض خان نے ہو سکتا ہے اس کو ممکنہ طور پہ خود سے چھپا لیا ہے. وہ اس حد تک جو ہے وہ انڈیکیشن دیتے ہیں جو کہ بالکل جو ہے وہ غلط ہے، مبہم ہے، اور اس کے اوپر کسی بھی طرح کی ان کے پاس ایسی کوئی جسٹیفیکیشن موجود نہیں ہے. پچھلے 12 دن سے پولیس جو ہے وہ ان کو ٹریک کرنے میں بری طرح سے ناکام رہی ہے. نہ ہی تو ابھی تک پولیس کی طرف سے جیل حکام کو کسی طرح سے جو ہے انویسٹیگیشن کا حصہ بنایا گیا ہے، اور نہ ہی اس جیل کے باہر جو 4 گاڑیاں موجود تھی جو عمران ریاض خان کو اغوا کر کے وہاں سے لے کے گئی ہیں، نہ ہی ابھی تک جو ہے ان گاڑیوں کے مالکان کو شامل تفتیش کیا گیا ہے، نہ ہی ان گاڑیوں میں موجود لوگوں کی شناخت کی جا سکی ہے، اور نہ ہی جو اندر جیل سے 2 لوگ اس کو لے کے آئے تھے جن کے فیسز انکورڈ تھے، ان کی بھی ابھی تک کسی طرح کی آئیڈینٹیفیکیشن کروانے میں پولیس بری طرح سے ناکام نظر آ رہی ہے. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں لاہور والا سانحہ جس کے اندر 35,000 لوگ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں بذریعہ جیو فینسنگ اور نادرہ سے فیشل ویریفیکیشن کے ذریعے سے. تو اگر ایک سانحے میں وہی ٹیکنالوجی استعمال کی جا سکتی ہے تو عمران ریاض خان میں کیوں نہیں استعمال کی جا رہی؟ یہ تمام چیزیں پنجاب پولیس کے اپنے معیار اور اپنی تفتیش کے اور اپنی جو ہے وہ سلوک پہ بالکل انگلیاں اٹھا رہی ہے کہ ان کی یہاں بدنیتی کیوں ہے. آپ کے ساتھی وکیل میاں علی اشفاق صاحب، اور جو کہ خود بھی عمران ریاض صاحب کے کیس کو دیکھ رہے ہیں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں ایز اے ٹیم، یہ وہ کہتے ہیں انہوں نے یہ الج کیا ہے کہ ان کے پاس کچھ ثبوت ہیں. کیا ثبوت ہے ان کے پاس؟ دیکھیں ان کے پاس جو ثبوت ہے میں آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ نہیں بتا سکتا، کیونکہ یہ جو ہے وہ انہی کے پاس کانفیڈینشیل انفارمیشن ہے جو آئی بلیو کہ وقت آنے پر عدالت میں ضرور پیش کر دی جائے گی. وہ عمران ریاض کی اریسٹ سے متعلق ہے، عمران ریاض کی اریسٹ سے بھی متعلق ہے اور ہماری پولیس کی بدنیتی سے بھی متعلق ہے. اچھا ٹھیک ہے. ابھی آپ کو کیا امید ہے کہ سپریم کورٹ بھی اس کو بہت سیریس لے رہا ہے اور اگین پولیس تو تاریخی حربے استعمال کر ہی رہی ہے؟ ہاؤ ہوپ فل یو آر کہ عمران ریاض صاحب آپ ان کو بازیاب کروا پائیں گے؟ دیکھیں ہم نے ان حالات میں جو کمپیٹنٹ فورم ہے وہاں پہ رابطہ کیا ہوا ہے، اس کمپیٹنٹ فورم نے پولیس کو جو ہے وہ طلب کر لیا ہے. پولیس کے ساتھ ساتھ جتنے اداروں کی ممکنہ معاونت ہو سکتی ہے ان کو معاونت کے لیے بھی پولیس نے کہہ دیا ہے. اب ان حالات میں حکومت اور اسٹیٹ فنکشنریز اپنی ذمہ داری سے بھاگ نہیں سکتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں اس کو از جلد جو ہے وہ حل کر دینا چاہیے اور عمران ریاض خان کو بہت جلد جو ہے وہ سامنے لے آنا چاہیے. ان کی طرف سے یہ تمام تاخیر جو کی جا رہی ہے یہ ان کی اپنی کمپیٹنس، ان کے اپنے نیت پر بہت زیادہ جو ہے وہ سوالات اٹھا رہی ہے. صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا. پروگرام ختم ہو چاہتا ہے، مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.